اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ ہود سیکشن نمبر 3 یعنی کہ تیسرا رکوع ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں اور آیت ہے 25, 26 and 27. 3 آیت پڑھنے جا رہے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا تو جب ہم نے بھیجا، وَلَقَدْ یعنی کہ وہ جو پاسٹ کی بات بولی جا رہی ہے کہ جب ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ارسلا رسالہ اور یہ بھیجنا سے سینٹ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا نوح علیہ السلام کو بھیجا إِلَىٰ قَوْمِهِ ان کی قوم کی طرف. کتنا پریسائز ہے آیت میں کہ جب ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. اور یہ چیز کا ایسا بولا جاتا ہے جیسے کہ مطلب جو اسکالرز ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ اس وقت جو زمین کے اوپر مطلب جو قومیں تھی یعنی آباد یعنی جو لوگ تھے وہ یہی تھے نوح علیہ السلام کے لوگ. انی لکم نذیر مبین. انی لکم شورلی میں ہوں، شورلی میں ہوں، لکم تمہارے لیے، نذیر مبین. نذیر وارن کرنے والا، ڈرانے والا، انذار کرنے والا یعنی خبردار کرنے والا. تو انہوں نے کہا اپنی قوم سے انی لکم نذیر مبین، میں ہوں تمہاری طرف بھیجا ہوا یعنی خبردار کرنے والا، اور وہ بھی کلیئر یعنی کہ بولتے نا ایک دم صاف طور پہ تم کو خبردار کرنے والا. We send Nuh alayhi salam to his people with a mission. I have come to you as a clear warner. Ayat number 26. Allah ta'budu illa Allah inni akhafu alaykum azab yawmin alim. تو انہوں نے کہا کہ that لا تعبدو تو اللہ تعبدو کہ مت کرو بندگی کسی کی بھی الا اللہ سوائے اللہ کے، کہ کسی کو کسی کی بھی بندگی مت کرو، کسی کو بھی سرو مت کرو سوائے اللہ کے. انی شورلی میں ہوں، کیونکہ اس میں جب انی یعنی ڈبل آ گیا نا نون تو ایک ان اور نی کا ایک، تو دونوں کا شدہ کے ساتھ ہے انی، جو ابھی ہم نے 25 آیت میں انی لکم نذیر مبین، یقیناً میں ہوں تمہاری طرف مطلب نذیر اور مطلب کلیئر وارنر. اور ابھی یہاں پر بھی ہے کہ انی اخاف، یقیناً مجھے تو بڑا خوف ہے، مجھے بڑا ڈر ہے، علیکم تمہارے لیے، عذاب کا. یعنی کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو مت بندگی کرو کسی کی بھی، اللہ تعبدو الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. اب عذاب یعنی کہ پنشمنٹ، اور یوم علیم ہے، علیم کا مطلب ہے پینفل، بہت ہی دردناک. تو اب یہ قیامت کے دن کا ایک اور نام ہے یوم علیم. تو یوم الدین تو ڈے آف ججمنٹ، تو یوم البعث یعنی دوبارہ اٹھائے جانے والا دن، ایسے بہت سارے اس کے نام ہیں. تو یوم علیم جو ہے یعنی وہ دردناک دن، تو مجھے خوف ہے تمہارے لیے عذاب کا، اس دردناک دن کا. تو وہ دردناک دن جو اگر دنیا کی زندگی میں وہ عذاب آتا ہے تو وہ بھی دردناک دن بن جاتا ہے. That you serve none but Allah. Verily I do fear for you the punishment of a grievous day. تو یہ ڈے جو ہے کیپٹل ڈی سے لکھا گیا ہے تاکہ یہ وہ دن ہے، وہ بڑا دن، وہ عام دن نہیں ہے. اور اس کی نوٹ ہے 15-17. Nuh alayhi salam's mission was to a wicked world plunged in sin
नूह अलैहिस्सलाम को जो भेजा गया था, जो मिशन देखे, वो एक बहुत ही टेढ़े लोग, विकेड लोग, बहुत ही खराब, बुरे, ईवल लोग, जो कि प्लंज्ड इन सिन थे, यानी कि गुनाहों में डूबे हुए। ये गुनाहों के अंदर डूबे हुए जो लोग थे, उनकी तरफ नूह अलैहिस्सलाम को भेजा गया। द मिशन हैड अ डबल कैरेक्टर। और ये जो उनको मतलब जो मिशन उनको देके भेजा गया, उसका दो किरदार है। एज इन द मिशन ऑफ ऑल प्रॉफिट्स ऑफ अल्लाह, जैसे कि हर रसूल जो है अल्लाह के जितने भी आए, तो जैसे उनका जो मिशन था वही इनका भी है। इट हैड टू वार्न मैन अगेंस्ट ईवल, यानी इनको ईवल से मतलब खबरदार करना है कि देखो ये बुराई है, इस बुराई के पीछे मत जाओ, तुम्हारा बहुत बुरा होगा, तुमको इसको बहुत भुगतना पड़ेगा। तो अगर तुमने किया है, अगर कोई गलत काम, ईवल, गुनाह कमाया है, तो एंड कॉल देम टू रिपेंटेंस, और ये कि उनको खबरदार भी करना और फिर उनको बुलाना कि तुम अब आ जाओ, अल्लाह की तरफ मुड़ो, तौबा के लिए, इस्तगफार के लिए। तो उनको पुकार के बोलना कि जो गलत काम तुम कर रहे हो गुनाहों के, तो अब तौबा इस्तगफार करो। And it had to give them the glad tidings of Allah's grace, और ये कि उनको खुशखबरी भी देना है तुम्हें अल्लाह के फजल की, मतलब कि अल्लाह का जो फजल होगा उसकी खुशखबरी भी देना है तुम्हें। तो यानी एक तरफ डराना भी है, दूसरी तरफ खुशखबरी भी देना है। इन केस दे टर्न बैक टू अल्लाह, अगर वो लोग अल्लाह की तरफ मुड़े तौबा के लिए तो। इट वॉज अ गाइडेंस एंड मर्सी, और ये कि वो हिदायत है और रहमत है, जो मतलब अल्लाह ने उनको देकर भेजा, वो हिदायत और रहमत है, उसमें दोनों ही चीज है। अब है आयत नंबर 27। फ़क़ाल अल-मलअुल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ौमिही मा नराका इल्ला बशरम मिस्लना वमा नराका तबअका इल्लल्लज़ीना हुम अराज़िलुना बादियर राई वमा नरा लकुम अलैना मिन फ़ज़लिम बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन। 27 नंबर की आयत में है कि फ़क़ाल अल मलअू, तो कहा उनके मलअू ने, यानी कि उनके सरदारों ने, फ़क़ाल अल मलअुल्लज़ीना कफ़रू, उनमें से, उन लोगों में से जो कुफर कर रहे थे, तो जो काफिरीन यानी जो कुफर कर रहे थे, कफरू, तो उनमें से उनके सरदारों ने कहा, मिन कौमिही, उनकी कौम में से, उन लोगों में, यानी कि कौम जो थी, यानी कि नूह अलैहिस्सलाम की जो कौमिही, उनकी कौम में से वो लोग जो कुफर कर रहे थे, जो अनबिलीवर्स थे, उनके सरदारों ने कहा, मा नरा का, हम तो नहीं देख रहे, मा नरा का, हमने तो नहीं देखा तुम में, यानी तुम्हारे अंदर हमने कोई ऐसी बात तो नहीं देखी, इल्ला बशरम मिसलना, सिवाय इसके कि तुम एक बशर हो हमारी ही तरह, बशर एक इंसान, तुम हमारी ही तरह, मिसलना हमारी तरह, वमा नरा का, और नहीं हम देखते कि वमा नरा का तबअका, इत्तबअका का मतलब है कि आपको जो इत्तिबा आपकी करे, यानी कोई फॉलो करे आपको, हमने तो नहीं देखा कि कोई आपको फॉलो करे, सिवाय इल्ला लजीना हुम अराजिलूना, यानी वो लोग जो बहुत ही एकदम मतलब जिसको कहते हैं घटिया लोग, और बहुत ही कमतर लोग, और बहुत ही जलील लोग, यानी उन लोगों का बोलने का ये अंदाज कि वो जो गरीब गुरबा है, या जो भी एकदम ही कमीकारी लोग जो है, यानी कि वो हमने तो देखा कि वो ही है तुम्हारे फॉलोअर्स, कोई हमने सरदार को तो नहीं देखा किसी तुमको फॉलो करते हुए। तो ऐ नूह, हमने तो देखा है कि इत्तबा का इल्लल्लज़ीना हुम अराज़िलुना बादी अर्राई, यानी कि जो बिल्कुल ही गए गुजरे, एकदम बिल्कुल छोटे लोग, एकदम फालतू लोग, यानी वो ही लोग हैं तुम्हारे फॉलो करने वाले।
ما نرا لکم، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے لیے، علینا یعنی کہ ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے اوپر، یعنی علینا من فضل یعنی کہ کوئی فضل، بل نظنکم کاذبین، مگر ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں وما نرا لکم علینا من فضل، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے اندر ایسا کوئی یعنی فضل یا میرٹ ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے اوپر تم جا سکو، یعنی مطلب تو بل نظنکم کاذبین، لیکن ہم کو تو یہ ہم سوچ رہے، نظن میں زن ورڈ ہے، تو ہم یہ سوچ رہے تمہارے نظنکم کہ تم جو ہو ایک جھوٹے ہو، کاذبین ہو. But the chiefs of the unbelievers among his people said, we see in you nothing but a man like ourselves, nor do we see that any follow you but the meanest among us. Apparently, nor do we see in you all any merit above us. In fact, we think you are liars. سوچو یہ بول رہے اللہ. اس میں نوٹ ہے 15:18. The unbelievers were impelled by 3 powerful human motives of evil to resist grace. یعنی وہ جو وہاں کے جو کافر تھے، جو نہیں یا unbelievers، وہ لوگ اس بات کے اوپر یعنی کہ مطلب وہ اکسائے جا رہے تھے، یعنی اس بات پہ اکس رہے تھے کہ 3 جو بہت ہی پاورفل انسان کے ارادے ہوتے ہیں، یعنی کہ مطلب برائی کے اندر، ایول کے اندر، وہ یہ ہوتے ہیں جو کہ 3 کو یہاں پر دیا ہوا ہے 1 2 3 کہ کس طرح سے اللہ کے گریس یا فضل کو ہم ریزسٹ کریں، یعنی کہ مطلب نہیں مانیں، یعنی ہم زور لگائیں اور جبر کریں اور نہ مانیں. تو وہ نہ ماننے کے لیے اللہ کا جو گریس ہے اس کو ریزسٹ کرنے کے لیے وہ 3 ان کے اندر پاورفل ہیومن موٹیوز آف ایول ان میں تھے، یعنی کہ برائی کے. تو نمبر 1 کیا ہے؟ جیلسی، کہ انسان میں اگر جلن اور حسد آ جائے دوسرے انسانوں کے لیے تو وہ کیوں مانے گا. اور انہوں نے پھر یہ کہا، they said why you are no better than ourselves، تم کوئی ہم سے زیادہ برتر ہو کیا، ہم سے بہتر ہو کیا تم. half perceiving the prophet superiority، یعنی کہ آدھا ان لوگ نے اس چیز کو یعنی سمجھ لیا ہے کہ ہاں بھئی یہ پروفٹ کی سپیریورٹی ہے کہ یہ ہے برابر برتر ہے، اینڈ half ignoring it، اور باقی آدھا جو ہے وہ یہ کہ وہ اس کو اگنور کر رہے ہیں کہ چلو نہیں ماننے کا ہے. پھر نمبر 2 جو ہے وہ contempt of the weak and lowly، تو جو کمزور لوگ ہیں، جو نچلے لوگ ہیں بیچارے، جو غریب لوگ ہیں، غریب غربا لوگ، تو ان کے لیے بہت حقارت، بہت ہی نفرت. تو یہ حقارت، یہ نفرت، یہ توہین ان کی کرنا، تو یہ چیز ان کی 2nd نمبر میں آتی ہے. who are often better intellectually, morally and spiritually، جبکہ وہی غریب لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کی ذہانت جو ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے، بلکہ کیونکہ وہ لوگ قبول کرتے ہیں اس بات کو، اور ان کے اخلاقی اور روحانی یہ تمام چیز ان کی زیادہ بہتر ہے ان سرداروں سے. they said we cannot believe or do what these fellows our inferiors in social rank believe or do. تو اب ان لوگ نے کہا ہم یہ بھائی تم پہ ایمان نہیں لا سکتے، اس لیے کہ یہ جو لوگ ہیں یعنی کہ کم تر لوگ، انفیریئر لوگ، تو یہ جن کا سوشل رینک میں بہت ہی نیچے ہیں، یعنی ان کی کوئی سردار نہیں ہے، کوئی بہت ہی امیر لوگ نہیں ہے، رچ لوگ نہیں ہے، عمرا، تو اب ہم جو ہے نہیں بلیو کر سکتے. ایسے انفیریئر لوگ جو ہے ان کے ساتھ ہم نہیں بلیو کریں گے. نمبر 3 اس کا کیا تھا؟ ایروگنس، گھمنڈ اور غرور. اور ایروگنس ہوتا ہے، مال ہوتا ہے تو اور صحت ہوتی ہے، تو انسان کیا سوچتا ہے؟ سیلف سفیشنسی، ہم کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے آپ میں بہت ہی کافی ہے ہر چیز کے لیے. تو گھمنڈ، غرور
اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا. وچ از اے وائس کوگنیٹ ٹو نمبر 2، یعنی کہ وہ خود ہی ایک بہت بڑی برائی ہے جو جڑی ہوئی ہے، جو یہاں کا پوائنٹ نمبر 2 ہے، کہ جس میں وہ لوگ نچلے لوگ اور غریب لوگ، غریب غربا لوگ جو ہے، ان سے جو وہ لوگ نفرت کرتے ہیں. تو ان کا یہ گھمنڈ اور یہ غرور اور اپنے آپ میں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا کہ ہم کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ خود ہی ایک بہت بڑی یعنی کہ وہ ہے برائی، اور وہ جڑی ہوئی ہے اس سے جو پوائنٹ نمبر 2 ہے. looked at from a different angle they said. اب اس کو دوسرے نظریے سے دیکھو تو انہوں نے کیا کہا؟ we are really better than the lot of you. ہم تو بہت بہتر ہے تم سب سے ہم بہت بہتر ہیں. Now the claim made on behalf of Allah's message. Now the claim made on behalf of Allah's message attacked all these 3 attitudes. تو ان کے یہ جو 3 ان کے جو ایٹیٹیوڈ تھے، اب جو دعویٰ جو کر رہے ہیں اب وہ اللہ کے مطلب پیغام، اللہ کا پیغام کے تھرو، اللہ کے میسج کے تھرو، تو وہ اب ان 3 جو طرح کے ایٹیٹیوڈ ہے نا ان میں، اس پر حملہ آور ہو رہے. اینڈ آل دے کوڈ سے اگینسٹ اٹ. تو اب وہ لوگ کچھ بھی کہہ نہیں سک رہے، کیونکہ ان کی تینوں جو تھی موٹیوز ان کے ایول کے، اس پر یہ اللہ کا میسج جو ہے وہ 3 طرح سے حملہ آور ہوا. اب ان لوگوں کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو کیا کہتے؟ اینڈ آل دے کوڈ سے اگینسٹ اٹ. جیسے انسان اب بڑا جھنجھلاتا ہے، غصے میں آتا ہے اور سوچتا ہے کہ یعنی ہم تو جیت نہیں سکے اور ہم ان کو ہرا نہیں سکے، تو اب وہ کیا کہتا ہے؟ and all they could say against it was to abuse it impatiently and call it a lie. یعنی ایک تو جھنجھلاہٹ میں، یعنی جیسے امپیشنٹ ہو کے، یعنی جلد باز ہو گئے، تم ابیوز کر رہے ہو ان کو، بھلا برا سب کچھ بول رہے ہو، کیونکہ اب تمہارے پاس بولنے کے لیے کچھ ہے نہیں. اور پھر کیا کہتے ہو؟ تم تو جھوٹے ہو، سب کے سب جھوٹے ہو، جھوٹے. تو اب جھوٹے ہی بول دو، سیدھا ختم ہو گئی بات. تو یہ ان لوگ نے کیا، اور دیکھ لو اللہ نے اپنے کو آیت میں اس چیز کا مطلب بتایا کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کا طریقہ تھا، یعنی ان لوگ نے جو کیا.